عرب کی تاریخ کا ایک نامور کردار حاتم، سخاوت کی دنیا کا بادشاہ جس کے واقعات عربی داستانوں کا حصہ بن گئی۔ یمن کا یہ سخی کون تھا؟ کیا اس نے آخری نبی کا زمانہ پایا تھا؟ حاتم کے 7 سوالوں کے متعلق سفر کی کیا حقیقت ہے؟ اور حاتم کی بیٹی جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو حضور نے کیا کہا؟ یہ ربیع الاول 9 ہجری کا سال تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 150 سپاہی سمیت قبیلہ طے کی طرف بھیجا، کیونکہ انہوں نے حنین کی جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ حضور نے حکم دیا کہ طئی قبیلہ کے بت جس کا نام قلس تھا اسے توڑ دیا جائے۔ کالی جھنڈیاں لے کر عربوں کے تیز ترین شہسوار صبح صبح بنو طے کے محلے پہنچ گئے اور طے کی چھوٹی سی فوج کے ساتھ جھڑپ کے بعد یہ علاقہ فتح ہوا۔ قلس کو مسمار کر دیا گیا اور طے کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا اور مال غنیمت سمیت انہیں مدینہ لایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ خبر دی کہ ان قیدیوں میں صفانہ نامی ایک خاتون ہے جو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ حاتم طائی دراصل زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور سخی انسان تھا جو نہایت ہی رحم دل، بے کسوں کی مدد کرنے والا، مہمان نواز، محتاجوں کا مددگار اور ایک نیک صفت انسان تھا جس کے قصے پورے عرب و عجم میں مشہور تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ جب وہ حضور کے سامنے پیش ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں۔ اگر تمہارا باپ عہد اسلام میں ہوتا تو ہم اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے۔ صفانہ بنت حاتم نے حضور سے عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ اس کو قبول فرما کر مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرا محافظ یعنی بھائی بھاگ گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرما دیجیے، آپ مجھے آزاد کر دیں تو اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی عدی آپ کی فوج سے خوفزدہ ہو کر شام کے علاقے کی طرف چلا گیا ہے، آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں اس کو لے آؤں اور آپ اس کے لیے ایک امن معاہدہ لکھ دیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ دوسرے دن بھی صفانہ نے حضور سے یہی درخواست کی تو حضور نے فرمایا، تم جلد بازی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تم کو اعتماد ہو تو اس کے ساتھ چلی جانا۔ لہذا چند دنوں بعد ان کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ آئے تو حضور نے صفانہ کے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور ان کے لیے سفر کا سامان دے کر سواری بھی روانہ کر دیا۔ لہذا صفانہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ صفانہ نے اپنے بھائی عدی کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہ نبی ہیں تو تم کو جلدی سبقت کرنی چاہیے اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گی۔ لہذا عدی بن حاتم اپنی بہن کے ہمراہ مدینہ پہنچ گئے اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ وہاں حضور تشریف فرما تھے۔ حضور کے پاس ایک گدا رکھا تھا جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے۔ حضور نے اسے عدی کی طرف سرکا دیا۔ عدی نے عرض کیا کہ نہیں، آپ اس پر بیٹھ جائیے، لیکن حضور نے اشارہ کیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ حضور نے عدی کو اسلام کی دعوت دی، چنانچہ عدی نے حضور کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس پر حضور کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ بہرحال صفانہ اور عدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ حاتم طائی کی صفات اور رحم دلی کے واقعات بیان کیے تو حضور نے حکم دیا کہ بنو طے کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ حاتم طائی عرب کا وہ مشہور شخص تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوئے تھے۔ دراصل حاتم کا اصل نام حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی تھا جو طائی قبیلے کے ایک سردار کا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں ہی والد کے وفات کے بعد حاتم نے اپنی دولت مند اور سخی ماں کے گود میں پرورش پائی۔ حاتم کی ماں نے کچھ اس طرح اس کی تربیت کی کہ وہ سخاوت کا وارث بن گیا۔
وہ جوان ہو کر بڑا سخی انسان بنا، وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ حاتم بچپن سے ہی اپنا کھانا وغیرہ اپنے مفلس ساتھیوں کو دے دیا کرتا تھا۔ دادا نے جب اونٹوں کی نگرانی کا کام اس کے ذمہ لگایا تو حاتم نے اجنبی مہمانوں کے لیے 3 اونٹ ذبح کر دیے اور باقی ان میں تقسیم کر کے دادا کے سامنے فخریہ اظہار کیا کہ میں نے آپ کے خاندان کا نام دنیا میں روشن کر دیا۔ حاتم کی سخاوت کی قصے تاریخ کی کتابوں اور عربی داستانوں میں بھری پڑی ہیں۔ البدایہ و النہایہ میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عرب میں قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف سوکھا پڑا تھا، لوگ دانے دانے اناج کے لیے ترس رہے تھے۔ خود حاتم اپنے گھر والوں سمیت فاقہ سے بدحال تھا کہ رات کے وقت ایک عورت نے آ کر اپنے بھوکے بچوں کے کھانے کے لیے فریاد کیا۔ حاتم نے اٹھ کر اپنا گھوڑا ذبح کر دیا اور پہلے اسے کھانے کو دیا، پھر اپنے بچوں کو جگا کر کھلایا، اور جب تک اپنے قوم کے ایک ایک گھر میں جا کر وہ گوشت تقسیم نہ کر لیا خود کھانا نہیں کھایا۔ حاتم کے گھر کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس کی عزت و تکریم میں کوئی کسر نہ چھوڑتا، بلکہ وہ خود مہمانوں کی تلاش میں لگا رہتا اور اونچی پہاڑی پر ایک آگ روشن کر کے آوازیں دیا کرتا اور اپنے غلام کو خوشخبری دیتا کہ اگر اس آگ کی وجہ سے کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا تو تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ وہ مقام جہاں حاتم رات کو آگ جلایا کرتا تھا آج جبل سمرہ کی چوٹی پر واقع ہے، جو حاتم طائی کے آتش دان کے نام سے مشہور ہے اور آج سعودی عرب کی سیاحت اور آثاریاتی مقامات میں سر فہرست ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ جب حاتم طائی کو کسی قیدی نے مدد کے لیے پکارا تو اس نے قیدی کی رہائی کے بدلے اس وقت تک خود کو قید ہونا منظور کر لیا جب تک وہ اپنا فدیہ نہ چکا دے۔ اس طرح کے بے شمار قصے حاتم کے متعلق عرب میں زبان زد ہو گئے۔ حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گھر عام ہونے لگے اور اس کی فیاضی کی داستانیں عرب میں ایک ضرب المثل بن گیا تھا۔ ابن عربی حاتم طائی کے متعلق کہتے ہیں کہ حاتم ہر میدان میں ایک کامیاب شخص تھا، جب وہ جنگ کرتا تو غالب آ جاتا، کسی سے مقابلہ کرتا تو سبقت لے جاتا، کوئی کھیل کھیلتا تو ہمیشہ جیت جاتا، اور سخی اس قدر تھا کہ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے۔ حاتم طائی کی طلسماتی اور مافوق الفطری داستان قصہ حاتم طائی کے نام سے عجم اور ایران کے علاقوں میں نہایت ہی مشہور ہوا۔ اس داستان میں حاتم ایک شہزادی کے ذریعہ کیے گئے 7 سوالوں کے جوابات کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہ سفر نہایت ہی عجیب و غریب اور خطروں سے بھری ہوتی ہے، جسے حاتم اپنی ہمت اور جوانمردی سے مکمل کرتا ہے۔ لیکن قصہ حاتم طائی محض ایک افسانہ ہے جس کا حقیقی حاتم طائی سے کوئی واسطہ نہیں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 33 سال قبل ہی حاتم طائی فوت ہو گیا اور رسول اللہ کا زمانہ نہ پا سکا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو دیکھتا کہ شاہ عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بارش کی طرح عرب کے ہر علاقے میں برس رہی تھی، جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، یہاں تک کہ خود حاتم کا خاندان بھی اس سے محروم نہ رہا کہ عرب کے اس مشہور سخی کے خاندان پر نبی کے بڑے احسان تھے۔